بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لارڈ ویول کا منصوبہ 1945 اور شملہ کانفرنس۔ دوسری جنگ عظیم خاتمے کے قریب تھی، جرمنی کو شکست ہو چکی تھی، جاپان ابھی جنگ لڑ رہا تھا اتحادیوں کے ساتھ۔ تو اس سے پہلے 1943 میں جو لارڈ ویول ہیں وہ نئے وائسرائے ہند بن کے آئے۔ اس سے پہلے وہ سرو کر چکے تھے اینڈ چیف آف انڈین آرمی، تو انہیں انڈین کی جو سچویشن ہے سب کانٹیننٹ کا اس کا اندازہ تھا۔ اس کے بعد ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں یا مزید اس میں پیش رفت ہے، اس حوالے سے یہ اپنا کردار ادا کریں۔ اسی ڈیوریشن میں جو ہندوستان کی دو اہم سیاسی شخصیات ہیں، گاندھی جی اور مسٹر جناح، ان کے دوران ملاقات بھی ہوئی، خط و کتابت بھی ہوئی۔ تو اس میں جناح صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ وہ جو بھی چیزیں ہم نے طے کی ہیں قرارداد پاکستان میں، قرارداد لاہور جس کا دوسرا نام، وہی ہمارے جو جینون پوائنٹس ہیں اور ان پہ ہی ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ جبکہ گاندھی جی جو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان پوائنٹس سے جو ہے آپ کو فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے تاکہ ہم کوئی مثبت ڈائلاگ کی طرف جا سکیں۔ الٹیمیٹلی یہی کہا جائے گا کہ دونوں کے درمیان جو ڈائلاگ ڈسکشن ہوئی اس کا کوئی بھی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلا۔ اس کے بعد 14 جون 1945 کو لارڈ ویول جو انہوں نے اپنا ویول پلان جو اس کا اعلان کیا، اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ تھا کہ جو ایگزیکٹو کونسل ہے وہ نئی بنائی جائے گی اور اس میں جو انڈین ہیں ان کی نمائندگی اس کو بڑھا دیا جائے گا، اور اس میں جو اونچی ذات کے ہندو ہیں اور مسلمان ان کو ایکول نمائندگی دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں جو منارٹیز ہیں جن میں سکھس ہیں، شودرز وغیرہ، انہیں بھی ریپریزنٹیشن دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل ہے اس میں وائسرائے اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ جتنے بھی سیٹس عہدے ہوں گی وہ سبھی انڈینز کو دیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دیسی ریاستوں کے ساتھ بھی جو برطانیہ کے تعلقات ہیں حسب سابق ان کو برقرار رکھا جائے گا، اور برطانوی حکومت کے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے ہندوستان میں برطانوی ہائی کمشنر مقرر کیا جائے گا۔ اور اس کے جو نئی کونسل کے 3 فرائض تجویز کیے گئے: جاپان کے خلاف جنگ کا اہتمام، جرمنی پہلے اتحاد ڈال چکا تھا، نئے دستور پر اتفاقی رائے تک حکومت کا انتظام، اور نیکسٹ تھا نئے دستور کے بارے میں اتفاقی رائے حاصل کرنے کے لیے تجاویز و اقدامات۔ تو یہ بیسیکلی وہ پوائنٹس تھے جو لارڈ ویول نے ویول پلان کے تحت جو ہے اناؤنس کیے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہے شملہ کانفرنس۔ تو شملہ کانفرنس کو طلب کرنے کے مقاصد یہ تھے کہ ہندوستان کی جتنے بھی اہم سیاسی رہنما ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے اور ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جائے، جس کے بعد ان قائدین کے ساتھ ڈسکشن کی جائے تاکہ اس کو ویول پلان جو اس کی منظوری ہو سکے اور چیزیں آگے کی طرف بڑھ سکیں۔ اس حوالے سے جو انہوں نے بنایا اس میں یہ تھا کہ مرکزی اسمبلی کی جو کانگریس پارٹی ہے، نیشنلسٹ یورپین گروپ کے لیڈر اور مسلم لیگ کے ڈپٹی لیڈر، ان کو مدعو کیا جائے گا۔ کونسل آف اسٹیٹ کی کانگریس پارٹی اور مسلم لیگ کے لیڈر، کانگریس اور مسلم لیگ کے نمائندوں کی حیثیت سے گاندھی اور قائد اعظم۔ لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس نے ایک چال چلی، انہوں نے جو اپنے نمائندہ کے طور پہ اس ٹائم جو کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے 1940 سے 1946 تھا، ابوالکلام آزاد، ان کا نام نامزد کر دیا، اور ساتھ ہی جو یونیسٹ کے وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں خضر حیات ٹوانا، وہ بھی ان کے اعلیٰ کار بنے۔ اور اس کے بعد یہ جو کانفرنس شملہ کانفرنس یہ جون کے اینڈ میں 1945 میں شروع ہو گئی۔ کانفرنس کے آغاز سے پہلے وائسرائے لارڈ ویول نے
ابوالکلام آزاد قائد اعظم اور گاندھی جی سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی۔ مقاصد یہ تھا کہ وہ ان سیاسی قائدین کے پوائنٹ آف ویو سے مکمل طور پہ آگاہ ہو جائیں، تاکہ وہ اس حوالے سے جو بھی اس میں پیش رفت کرنی وہ کر سکیں۔ اب اس میں اس چیز پہ اصرار ابوالکلام آزاد کرتے رہے کانگریس کے دوران کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ نہیں بلکہ پوری قوم کی نمائندہ ہے، اور اس حوالے سے انہیں ڈاکٹر خان صاحب جو ہیں ان کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اس حوالے سے قائد اعظم جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ